اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعتی یوٹیوب چینل پہ نذیر احمد جماعتی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم سورہ الفاتحہ کی تیسری آیت جو ہے اس کا ترجمہ و تفسیر آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خصوصی گفتگو ہے، ساری سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوگا، محبت رسول میں اضافہ ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے۔ جماعت اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ شریف کی یہ تیسری آیت ہے۔ پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں پہلی آیت میں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہان والوں کا، اور دوسری آیت میں الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، رحمان اور رحیم۔ تیسری میں مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، اور یہ میرے خیال میں چوتھی آیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھے ہی پوجتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یا ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کیونکہ یہاں سے دعائیہ انداز شروع ہو گیا نا، چوتھی آیت سے اس سورت پاک میں، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ چوتھی آیت سے اس کا انداز دعائیہ انداز ہے، جیسے دعا بندہ مانگتا ہے۔ اگر دعائیہ انداز میں ترجمہ کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم تیرے ہی عبادت کریں، تجھے ہی پوجیں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ یہ ہے جی اس کا۔ اب یہ اس آیت کو پڑھ کر جو ہیں ایمان کے ڈاکو وہ اس کا غلط ترجمہ نکالتے ہیں، اس کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا یا کسی کی مدد کرنا یہ شرک ہے۔ یہ پتہ نہیں ان لوگوں نے عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا۔ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا یا کسی کی مدد کرنا شرک ہے۔ اب اس آیت کے ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں، پس منظر دیکھیں تو اس وقت کیا ہوا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے، اور بتوں سے اپنی حاجات پورا کرنے کے لیے ان کی مدد طلب کرتے تھے۔ اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل کی۔ اب اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے فار دی ٹائم بینگ، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا آپ الٹ کریں۔ اگر اس کا ترجمہ میں یہ کروں کہ ہم یا اللہ، ہم نہ تو بتوں کو پوجتے ہیں اور نہ ان سے مدد طلب کرتے ہیں، یا یہ کہیں کہ فار دی ٹائم بینگ یہ ترجمہ کریں کہ یا اللہ ہم نہ تو بتوں کو پوجیں اور نہ ہی ان سے مدد طلب کریں۔ یہ ہے اس کا معنی۔
بتوں کو پوجنا، بتوں کی عبادت کرنا اور ان سے اپنی حاجت روائی مانگنا، یہ شرک ہے۔ تو باقی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو مومنین ہے، اور باقی ہے قرآن پاک میں یہ بھی جہاں جہاں بھی مشرکین کا ذکر آیا، منافقین کا ذکر آیا، کافرین کا ذکر آیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کا کوئی حمایتی یا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، یا ان پر بالکل عذاب قبر کا جو ہے دوزخ کا عذاب و ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا، نہ ان کا کوئی مددگار۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بتوں کو پوجتے تھے۔ مومنین کے لیے تو کوئی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ جو میں اس کے ریفرنس میں یا ان سپورٹ آف مائی ویو پوائنٹ میں قرآن پاک کی 3 آیات مبارکہ حوالہ دوں گا، جہاں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی مدد کو جائز قرار دے رہا ہے۔ وہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ وہ بھی مددگار حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ تو پہلے سورہ المائدہ، اس کی جو دوسری آیت مبارکہ ہے، اس کا آخری حصہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ حکم ہے۔ برائی اور بے حیائی کے کاموں میں باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اس کا عذاب سخت ہے۔ یا دیکھیں قرآن پاک میں مومنین کے لیے یہ حکم ہے کہ اچھے کاموں میں ہم ایک دوسرے کی حکم کریں، یہ عین اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب اسی سورہ میں آیت نمبر 55 پہ ہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک، انما، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول اور کامل ایمان والے جو نمازیں قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں۔ آگے اس آیت پاک کے دوسرے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے دوست بنایا اللہ کو، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے دوست بنایا اللہ کو، رسولہ اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو، پکے مسلمانوں کو، سچے مسلمانوں کو، کیا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہی ہے اللہ کا گروہ جو غالب رہے گا۔ اب دیکھا دوست کا معنی کیا ہے۔ اب دوست کا معنی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ a friend is deed, a friend indeed۔ دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے مشکل وقت میں، وہ چاہے وہ ضرورت وہ دنیاوی ہو یا آخروی ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دوستی کا معیار بتا دیا کہ دوست جو ہے وہ مدد کرنے والے، مسلمانوں کی مدد کرنے والے، مومنین کی مدد کرنے والے اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو اپنی نمازیں قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں۔ آگے اللہ فرمایا کہ جو ان کو دوست بنائے گا، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، کامل ایمان والوں کو، یعنی مسلمانوں کو، آگے اللہ فرما رہا ہے یہ تو اللہ کا گروہ ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے یا ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے اللہ کے سوا، یہ اللہ کے سوا کہتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن پاک میں آیا نا غیر اللہ، من دون اللہ، وہ بتوں کے لیے کہا گیا ہے، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے اور پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ یہ کیسا بے وقوفانہ کانسیپٹ تھا۔ تو قرآن پاک میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مدد کرنا عین اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کر رہا ہے۔ آگے پھر میں ایک آیت پاک جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 74 نمبر آیت، یہ لکھ لیں، یہ جماعت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ جب کوئی سوال کرے تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ایمان عین قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور ہمیں ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہاں کانفیڈنٹلی بات کرنی چاہیے کہ الحمدللہ یہی جماعت اہل سنت جو ہے، یہی ناجیہ جماعت ہے، ناجیہ فرقہ آپ کہہ سکتے ہیں، نجات پانے والا، کیونکہ
یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 74 میں فرما رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جو اللہ کی راہ میں لڑے، یہ اور جنہوں نے ان کی مدد کی، جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ یہ دیکھو، یہ اس آیت پاک کے پہلے حصے میں مہاجرین کا ذکر کیا گیا، جو صحابہ کرام ہجرت فرما کے مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے۔ یہ پہلے 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جو اللہ کی راہ میں لڑے، یہ 3 خوبیاں مہاجرین کے لیے ہیں۔ اور 2 آخری والذین آووا، جنہوں نے ان کو جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، یہ ہیں انصار مدینہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن۔ اب دیکھیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہاں پھرتے ہیں۔ قرآن پاک تو ایک دوسرے کی مدد لینے والوں کو، کرنے والوں کو سچا مومن کہہ رہا ہے، ہم ان کے خلاف شرک کے فتوے دے رہے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، یہ گمراہی والا عقیدہ ہے۔ یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایمان پر لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، قرآن پاک کو، کنسیپٹ کو مس کر کے وہ سامنے پیش کرتے ہیں، تو توڑ مروڑ کر قرآن پاک میں تبدیلی تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے اس کی حفاظت کی۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کے معنی اپنے مطلب کے مطابق نکال لیتے ہیں۔ اور سودا لو انسانوں کو جب کہتے ہیں نا 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 اولیاء اللہ کے پاس جانا، درباروں پہ جانا، یہ شرک ہے، وہ ایک دم بندہ چونک جاتا ہے۔ اور ہیوی کوالیفائڈ بندے، پی ایچ ڈی لیول کے بندے بھی یہ بات، جب ان کے منہ سے یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لینا، مدد دینا یہ شرک ہے، یہ کہاں سے آ گیا شرک؟ اللہ تعالیٰ کو ان کو اپنا گروہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سچے مومن کہہ رہا ہے، تو پھر یہ عقیدہ ہم نے لے کہاں سے لیا؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بخشش اور عزت والی روزی، کرم والی روزی، پاک روزی، یعنی کہ جنت کے انعامات کا ذکر ہے۔ ایسی روزی جو رزق کریم، ایسی روزی جو بغیر محنت کے ملے، اللہ تعالیٰ انسان کو دے، وہ رزق کریم، عزت والی روزی۔ اب میں جو آخری بات کر رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ذرا سنیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ اب ہم بے شک ہمیں جو بھی ضرورت پیش آئے، کوئی دنیاوی ضرورت ہو، کوئی روحانی ضرورت ہو، تو ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہم اللہ ہی کو پکاریں گے۔ ہم اپنا موقف اللہ کی بار میں رکھے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، پھر ظاہری مال و اسباب بھی استعمال کریں گے۔ تو ظاہری طور پہ جو بندہ، اب مومنین کے لیے یہ حکم ہے، کافرین کی کوئی مدد نہیں، نہ ان کو کوئی حمایتی، نہ ان کا کوئی مددگار، نہ ان پہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ کم کیا جائے گا، ان کے لیے کوئی مدد نہیں۔ مشرکین، کافرین، منافقین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، مومنین کے لیے ہے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ حاجات میری تو ہی حقیقی حاجت روا ہے، کار ساز ہے، مددگار ہے، میری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب فرض کیا کسی کو دنیاوی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ اللہ کے گوش گزار کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہی التجا کرے گا، پھر ظاہری اسباب استعمال کرے گا، کسی دوست سے، رشتہ دار سے، وہ اس کے لیے کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، مجھے پیسے دیں۔ تو جو بندہ، اس میں ایک مسیت ہوتی ہے، رضا ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ مسیت بھی اللہ کی دی ہوئی، وہ ریسورسز بھی اللہ نے دیے ہوئے، اور اگر اس بندے کے دل کو اللہ نے مولڈ کرنا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں، تو وہ اللہ ہی نے کرنا ہے۔ سب کے دل جو ہے وہ اللہ کی ہیں انگلیوں میں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ پھر ریسورسز بھی اللہ کے دیے ہوئے، اس کے پاس جو طاقت ہے وہ بھی اللہ نے دی مدد کرنے کی، اور اس کے پاس جو اس کا دل مولڈ ہوا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ نے کیا۔ تو در حقیقت یہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ یہ اس میں بڑی راز والی بات ہے۔ اب کسی کو روحانی حاجت ہے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے اپنے ذکر میں، ہماری نگاہوں میں شرم و حیا پیدا فرما دے، ہماری زبان میں حلاوت فرما دے،
تو وہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے گا تو اس کو کسی اپنے محبوب بندے کے پاس بھیج دے گا۔ اب اگر ہم اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں جو تاثیر ہے، ان کی زبان میں جو تاثیر ہے، ان کے اپنے دل پاک ہیں، نگاہ پاک ہیں، تو وہ کس نے دی ہوئی ہیں نعمتیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ اب اس کی نگاہ کرم سے کسی اس کے معتقدین، ان کے معتقدین کا، مریدوں کا اگر وہ دل کی صفائی ہوتی ہے، نگاہ میں پاکی آتی ہے، شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، تو وہ سارا کس سے پیدا ہوا؟ وہ دار حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ یہ کانسیپٹ ہے، ذرا اس کو سمجھیں پلیز۔ یہ ہے جماعت اہل سنت کا دعویٰ۔ بالکل میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان سے مدد مانگ رہے تھے، اس کا رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مگر مومنین، اللہ کے انبیاء جتنے آئے، اللہ کی مخلوق کو انہوں نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا، دعوت حق نہیں دی، اللہ کے عبادت کی طرف نہیں بلایا، انہوں نے تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کی مدد کی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ چاہے دنیاوی کوئی ضرورت ہو یا آخروی ہو یا روحانی ہو، جو بھی جس مومن کی کوئی مدد کرتا ہے، کوئی اللہ والے کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار عزیز و کار کو دنیاوی ضرورت پوری کر دیتا ہے، تو وہ دار حقیقت اللہ ہی کی مدد ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے کہ یا اللہ میری حاجت پوری فرما۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آج کا چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ بڑا زبردست عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ڈاکوؤں سے محفوظ فرمائے اور قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان ٹھیک ہو جائیں، عقیدے ٹھیک ہوں۔ جب ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہوگا تب ہمارے دوسرے سارے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہوئی، ایمان میں گڑبڑ ہوئی، تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔